یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں نیوز کے پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ میں ہوں وقار زیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ آج ہم موجود ہیں الشیخ کارپوریشن اوورسیز امپلائمنٹ ایجنسی میں، اور میرے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں شیخ مسعود صادق صاحب، عرصہ تقریباً 35 سال سے زائد عرصے سے یہ اپنے اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں، اور کیونکہ ایک وقت انہوں نے اس کام میں لگایا ہے، پاکستان سے حصول روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے بڑی تعداد میں لوگ، نوجوان طبقہ دیگر ممالک میں اپنا روزگار کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، اور بڑی تعداد ایسی ہے جو ان کے ذریعے گئی ہے، اور وہاں نہ صرف باعزت روزگار کما رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے قومی خزانے میں بھی زرد مبادلہ جمع کرواتے ہیں۔ یقیناً ایسی شخصیات ہمارے قوم کے لیے ایک اثاثہ بھی ہیں، اور ہم ان سے آج یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں لوگوں کی ملک کے مختلف شہروں سے، دیہی علاقوں سے بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیوں لوگ صرف باہر جا کے کمانے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا بڑا ایک عرصہ، ایک سمجھ لیں کہ آپ کی پوری جوانی اسی کام میں گزر گئی، تو ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ سے گفتگو کریں اور آپ کے مفید مشورے اپنے ناظرین کو بھی بتائیں۔ تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہے، کیوں حالات ایسے ایک دم سے ہوئے ہیں، یا شروع سے یہ ایسا ایک سلسلہ ہماری قوم کے اندر ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی محنت مزدوری کی بجائے، نوکری ڈھونڈنے کی بجائے، یا نوکری جو ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بیرون ملک جانے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے، یہ کیوں ہے فرق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میرا نام شیخ مسعود صادق، میں پروپرائٹر ہوں الشیخ کارپوریشن کا۔ مجھے اس فیلڈ میں کم و بیش 40 سال گزرے۔ لائسنس ہولڈر ہوں، 88 میں میں نے پراپر لائسنس لیا تھا۔ اب پوزیشن یہ، میں صرف سعودیہ کا کام کرتا ہوں، اور ورک ویزے کا، نہ ہی وزٹ کا کام کرتا ہوں، نہ ہی عمرے کا، اور نہ ہی حج کا، صرف ورک ویزا، وہ بھی کمپنیز میں جن میں ایگریمنٹ پہ بندے بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس 40 سال میں میرے خلاف کوئی سنگل کمپلینٹ نہیں ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں۔ میری عمر اس وقت 78 سال ہو گئی ہے، 78 ایئر۔ میں نے زندگی میں اتنی بے روزگاری، اتنی مہنگائی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جو اب حالات آ رہے ہیں، کہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، 2 ٹائم کی روٹی کمانا بڑا مشکل ہو۔ لوگ تنگ آ کے، کیونکہ نوکریاں مل نہیں رہی، بچوں نے، جوان بچے ہاتھ میں ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی۔ آپ یقین کریں کہ گریجویٹ بچے کہتے ہیں ہمیں لیبر کے ویزے میں بھیج دیں۔ ایون بائک رائڈر جو فوڈ ڈلیوری ہے اس میں کہتے ہیں بھیج دیں گریجویٹ بچے، کیونکہ انہیں نوکریاں نہیں ملتی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ میں اپنے فیلڈ سے بہت مطمئن ہوں۔ میں نے رزق حلال کما کے اپنے بچے جوان کیے، ان کو شادیاں کی ان کی، تو بہت مطمئن ہے اس فیلڈ میں کہ میں نے الحمدللہ رزق حلال کمایا۔ زبان کا تھوڑا سخت ہوں لیکن دل کا صاف ہوں الحمدللہ۔ شیخ صاحب، اسی طرح ہی ہونا چاہیے، انسان کو دل کا صاف ہونا چاہیے، باقی زبان تو ہر قسم کی ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جب پہلے آپ نے جس دور میں یہ کام کا آغاز کیا، لازمی سی بات ہے اس ٹائم ملک کی آبادی بھی کم تھی اور باہر جانے کے خواہشمند بھی کم تھے، یہاں بھی پاکستان میں بھی آسانی سے روزگار مل جاتا تھا۔ ابھی جو ایک دم سے تیزی ہے، کیا یہ صرف مرد یا جو نوجوان ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی آپ سے رجوع کرتی ہیں؟ اب ہم نے دیکھا کہ بعض ممالک میں خواتین کے لیے بھی کام کے، روزگار کے مواقع شروع ہیں۔ میں نے آج دن تک اس عرصے میں سنگل خواتین نہیں دیکھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عرب میں خواتین بھیجنا بہت بڑا رسک ہے، اس لیے میں خواتین کا کام کرتا ہی نہیں۔ کوئی نرسز،
कोई हाउसमेट मैंने आज दिन तक सिंगल भी नहीं भेजी, ठीक है। और ना ही इंशाल्लाह इन फ्यूचर भेजूंगा। क्या वजह, क्या क्या समझते हैं, क्या बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है कि 2 टाइम चूल्हा नहीं नहीं वो वहाँ आप खवातीन पे बाज और वो इसलिए नहीं भेजते कि ख्वातीन का रिस्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिस्क है ख्वातीन को भेजना। हम भी माओ बहनों वाले हैं, उनके साथ लोगों का बिहेवियर सही कंप्लेन आती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाकी जो हमारे मुल्क में इस टाइम आपकी तरह और भी रिक्रूटिंग एजेंसियाँ कायम भी हैं, दफातर भी कायम हैं, वहाँ वो मुख्तलिफ ममालिक को डील कर रही होती हैं, अपने रोज़गार को भी बढ़ा रहे होते हैं। आपने सिर्फ सऊदी अरब का चुनाव क्यों किया, इसकी कोई ख़ास वजह है? आप क्यों नहीं दीगर ममालिक की तरफ भी राग़िब हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे खुदा इतना दे देता है कि मुझे दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह ने मेरा शायद रिज़्क़ ही सऊदीया में रखा है, मैं अक्सर वहाँ पे जाता हूँ, मैंने अपना वीज़ा रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 56 उम्रे किए और 9 हज किए इस फील्ड में रह के। और सऊदीया को मैं बहुत पसंद करता हूँ। वैसे तो मैं बहुत मुल्कों में फिरा हूँ, लेकिन आखिर मेरा दिल जाके सऊदीया में लगा, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह का घर है, नबी का वक्त है, वहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। मैं सिर्फ सऊदीया, अल्लाह ने शायद मेरा रिज़्क़ ही सऊदीया में दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब ये चीज़ बताइए कि हमारे पाकिस्तान से किन इलाकों से, बिलखसूस शहर हों या देही इलाके हों, वहाँ से लोग आपसे रुजू करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि किन किन इलाकों में ज़्यादा बेरोज़गारी मेरे का? भाई जनूबी पंजाब के लोग ज़्यादा आते हैं हमारे पास, ठीक, क्योंकि जनूबी पंजाब में मजदूरी भी बहुत कम है, गरीब लोग हैं और रिज़्क़ की तलाश में रहते हैं जनूबी पंजाब में। ठीक है। दूसरा ये चीज़ आप बताएं कि ये जो आपसे लोग रुजू करते हैं, ये प्रोसेस कितने अरसे का होता है? फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि उनका आगे सिलसिला सारा चल रहा होता है, तयशुदा होता है? पोजीशन ये है कि एक तो मैं थ्रू सब एजेंट मैन पावर नहीं देता, डायरेक्ट ठीक, भर्ती करता हूँ। नंबर 2, कंपनी का वीज़ा मैं देता हूँ, कंपनी का रात को बंदा पहुंचे सुबह अपनी ड्यूटी पे। खूब, बहुत अच्छा। और जो ड्राइवर हजरात मैं भेजता हूँ, वो कंपनियों के साथ मेरा मुआहदा होता है, जी महीने 2 महीने में आपने इनका लाइसेंस बनवा के देना है, ये ट्राई देंगे, खुद लाइसेंस बनवाना है। 2 महीने मैक्सिमम आप इनको फूड अलाउंस देंगे, 2 महीने के बाद जो ही लाइसेंस मिलेगा गाड़ी देंगे और सर्विस। यानी आपके पास जो लोग आते हैं वो मुतमईन होती हैं, उनको पता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं इसका अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसे लोग भी हैं ऐसे लोग भी हैं जो 3 बार मेरे थ्रू जा चुके हैं। अच्छा, जाते हैं 2-4 साल के बाद आ जाते हैं, फिर वो साल बुलाते हैं 6 महीने, उसके बाद आ जाते हैं, यानी 4-4 5-5 बार भी लोग मेरे एतमाद है तो वो बार बार रुजू करते हैं। अच्छा शेख साहब, अभी आपने अपने जवाब में कहा भी कि सब एजेंट के थ्रू नहीं लेते, मुझे ये बताएं कि ये सब एजेंट क्यों इतने बदनाम हो रहे हैं पाकिस्तान भर में? और हम नोट करते हैं कि जहां हमने कहीं सब एजेंट का जिक्र सुना है ना, वहां कहीं ना कहीं कोई फराड ही सामने आया। सर अल्लाह का शुक्र है, मैंने देखा है इस फील्ड में कि हम बंदे को, सब एजेंट को अगर बताएं ना 1200 सैलरी है, वो 1500 से कम नहीं बताएंगे। अच्छा, आगे क्लाइंट को उनकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो बहुत सारी कंप्लेंट है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बंदा खुद आए, अपने टिकट पासपोर्ट ले, उससे हम ब्रीफ करें कि मेरे भाई परदेश में जाना है, आपने काम करना है, वहाँ पे तकलीफें भी शुरू में आपको उठानी, मतलब उसका पूरा ब्रेन वॉश करके हम भेजते हैं और उससे ज़हनी तौर पे तैयार करके भेजते हैं कि भाई ये काम है, वहाँ पे ये तकलीफें भी होती हैं, गर्मी है, 50 टेम्परेचर होता है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। उस ज़हनी तौर पे हम ऐसे तैयार करके भेजते हैं कि फिर कंप्लेंट नहीं आती। तो ये जो सब एजेंट है, इनका क्या मकसद होगा? यानी वो अगर 1500 बता रहे हैं तनख्वाह, तो उनको कोई फायदा यही है कि 4 पैसे फालतू ले लेते। अच्छा, वो ले लेते हैं। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ बताएं कि आपकी इस फील्ड में, चले आपने बहुत अच्छी बात की कि आप इसके थ्रू कोई क्लाइंट नहीं लेते, लेकिन बाज़ लोग ले भी लेते ना, इदारे मुख्तलिफ मजबूरन ले लेते हैं, क्योंकि एक बंदा सारे काम तो नहीं कर सकता। इनकी रोकथाम, जहाँ ये गलत बयानी करते हैं, आप तो लाइसेंस होल्डर हैं,
آپ کے اوپر تو اس کا کوئی حکومت حل کی وہ نہیں ہے۔ اس کا کوئی حل، کوئی کوئی پکڑ حل نہیں دھکڑ، کوئی ادارہ؟ حکومت حل کر سکتی ہے، ہمارے پاس کوئی ابھی کوئی ادارے ایسے بنے ہیں ایف آئی اے سمیت کہ جو ان ایف ایسے آئی اے بھی لوگوں کے بڑا خلاف بہت ایف آئی آریں دیتی ہیں ان لوگوں کے خلاف، لیکن یہ باز نہیں یہ کام چل رہا ہے؟ آتا۔ اچھا شیخ صاحب، اتنے عرصے سے آپ ہیں، لازمی سی بات ہے کہ پہلے پوزیشن اور تھی سالانہ لوگوں کے جانے کی، اب زیادہ اور چینج ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہ ہماری ایمبیسی کے تھرو سر امبیسی یا کے تھرو اس ممالک کے نہیں کیا نہیں نہیں مشکل اس کیا ہے؟ سعودیہ امبیسی کام میں بہت لیٹ کر رہی ہے، آئے دن نئے نئے قانون بنا رہی ہے۔ جس طرح پہلے ایف آر سی نہیں تھا، کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں تھا، اب انہوں نے کیا ہے کہ کفیل ایگریمنٹ یعنی اسپانسر ایگریمنٹ بھائی نیم بنا کے بھیجے۔ اب 100 بندے کی ڈیمانڈ ہے، 100 بندے کا ہم ایگریمنٹ منگوائیں گے۔ ایک آسان طریقہ تو یہی ہے، 100 بندے کی ڈیمانڈ ہے، کمپنی اس پہ لکھ کے دے دے کہ یہ سیلری ہے، ٹرمز کنڈیشن لکھ کے دے دے، انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہر پاسپورٹ کے ساتھ ایگریمنٹ وہاں سے بن کے آئے اچھا، اور وہ ایگریمنٹ فارن آفس چیمبر آف کامرس کا اٹیسٹڈ ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، یعنی مزید ٹائم لگ یہ گیا۔ بہت بہت ٹائم لگ رہا ہے اور بہت پرابلم۔ تو اس مسئلے کا حل کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، اور آپ کس سے اپیل کریں گے کہ یعنی یہ گورنمنٹ آف میں پاکستان؟ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب جائیں، ان سے ملیں اور ہماری مشکلات کا کوئی حل دیکھیں۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی تنظیمیں اس ٹائم، آپ کی افراد پہ آپ کی ایسوسیشن جو ہیں موجود ہیں، کیا یہ آپ کے ان مسائل کو اجاگر نہیں کرتی؟ نہیں، تو پھر یہ ابھی بھی یہ اپنی مفاد پرستی میں لگے ہوئے اپنے کاموں۔ اچھا، یعنی کہ ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی بھی تو لوگ نہیں، ہیں، ایسوسیشن تو ٹنگے والوں کی بھی ہوتی ہیں، جی، وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہماری ایسوسیشن ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا شیخ صاحب، باہر جانے کے لیے ایک سب سے مین بنیادی شرط، وہ خیر کسی بھی ملک کے لیے وہ ایک میڈیکل کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کلائنٹ کا، جس نے سفر کرنا ہے، جس نے نوکری کرنی ہے، اس کا ایک میڈیکل۔ پاکستان میں ہمیں متعدد جگہوں سے شکایت، ہمیں بھی لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ جیسے جو دفاتر ہیں ان کی ملی بھگت سے بار بار میڈیکل کا سلسلہ چل رہا ہے، بار بار میڈیکل کروایا جاتا ہے اور کوئی 20-20 ہزار سے زائد ان کی فیس ہوتی ہے۔ پہلے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ بیمار نہ نکل آئیں، پھر یہ خود راغب کرتے ہیں مخصوص میڈیکل سینٹر کی طرف، اور وہ لوگ ایسے الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ جو ایجنسی والے ہیں یہ خود ملوث ہیں، یہ بھی تھوڑا سا پیسہ کما۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ واقعی یہ کوئی سلسلہ ہے ایسا؟ کوئی بات نہیں ہے، جس سے میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اگر 5 ویزے ہوں تو 6 پاسپورٹ میں نہیں کلیکٹ کرتا۔ ٹھیک، اور پھر پہلی بات، سب سے پہلا سٹیپ ہے میڈیکل کا۔ صحیح، میں بندے کو میڈیکل کے لیے بھیجتا ہوں، کہتا ہوں اگر انفٹ ہو گئے تو میرے پاس نہیں آنا، وہیں سے گھر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں فٹ کرا دوں گا۔ صحیح، نمبر 2، مجھے پتا ہے 2 مہینے ٹائم ہے میڈیکل کا، 2 مہینے کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 20,000 ہاسپٹل والے لیتے ہیں اور وہ ٹوکن نکالنے کا تقریباً 3,500 روپے خرچہ آتا ہے، یعنی میڈیکل اس وقت 23,500 روپے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ جا کہہ رہے ہیں کہ کئی ایجنسیاں کام چلانے کے لیے پیسے ایڈوانس دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں جائیں جی میڈیکل کرائیں، میڈیکل پاسپورٹ دراز میں رکھ دیتے ہیں، وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے ایمبیسی میں بھیجا تھا، تمہارا میڈیکل ایکسپائر ہو گیا، دوبارہ کراؤ۔ ہم ایسے کام کرتے ہی نہیں، کہ خدا کی مخلوق ہے۔ ہمارے پاس وہی لوگ آتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، بالکل تو مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شک بے شک، اور آپ مطمئن بھی ہیں اپنے کام سے کہ آپ الحمدللہ رزق میں حلال بہت کما رہے ہیں، اور میں جب تک میری زندگی، اللہ پاک مجھے اور زندگی دے، میری خواہش یہی ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کی خدمت کروں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں نے لوگوں کو بھیجا ہے، مطمئن اس لیے ہوں کہ وہ لوگ خاندانوں کی کفالت کر وہ لوگ، تو میں خوش ہوں۔ اور میرے بچے بھی اسی فیلڈ میں پلے، میں نے اسی فیلڈ سے کما کے بچوں کی اچھی پرورش کی، ان کی شادیاں کی، ان کے گھر بنائے اسی فیلڈ سے، اس لیے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور فخریہ کہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں بہت کچھ ہے۔ بالکل اگر انسان رزق حلال کمائے
تو اس فیلڈ میں کمی نہیں. اچھا, جو آپ کے ادارے بنے ہیں, جو لائسنس آپ لوگ کو جاری کرتے ہیں, کیا وہاں کوئی کرائٹیریا ایسا ہے جہاں کوئی 2 نمبر کی اور 1 نمبر کی کوئی پہچان ہو؟ میرے بھائی جب ہم لوگوں نے لائسنس دیے تھے نا اس وقت 1 لاکھ روپے چھوٹی صحیح, اور سیدھا کام تھا. اب جو دفتروں میں لوگ پی ایم تھے نا انہوں نے بھی لائسنس لے لیے, انہوں نے بھی ایجنسیاں بنا لی. اب وہ کرائٹیریا نہیں رہا. اچھا, یعنی کہ کام میں لوگ تو میدان میں جس طرح تیزی میں آ گئے دیکھا دیکھی اسی طرح یہ حالات بھی. اچھا شیخ صاحب, ایک اہم سوال ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہمارے تھرو, میڈیا کے تھرو, پاکستانی قوم کے دیگر لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ شارٹ کٹ مار رہے ہوتے ہیں کسی ملک میں جانے کے لیے. کبھی حادثے کی خبر آتی ہے, کشتی الٹنے کی خبر آتی ہے, بے گناہ لوگوں کے مرنے کی خبر آتی ہے, نہ صرف اس خاندان کیا جانی نقصان ہوتا ہے, ایسا کبھی ہوتا ہے. وہ اوورسیز ایجنسیاں نہیں ہوتی. نہیں میں اس سائڈ میں نہیں آ رہا ہوں. بھیجواتے ہیں اس طرف کہ ڈنکی مروا دی, یورپ بھیجوا دیا. ہمیں کوئی کہے نا یورپ کے لیے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا یورپ کہتے کہ بالکل نہیں, میرا یہ کہنے کا مطلب یہ کون لوگ ہوتی ہیں, میں یہ آپ سے ان لوگ ہیں بس آپ یہی کہہ رہے ہیں جس طرح انڈے بیچنے والے گاؤں میں پھرتے ہیں, انڈے خرید کے لاتے ہیں, کھوکھری ہم اسے کہتے ہیں, وہ وہی چیز ہے. ان کا نہ کوئی آفس, نہ کوئی شہر, نہ کوئی گاؤں, نہ کوئی پہچان, بس فراڈ ہے. اچھا شیخ صاحب, سعودیہ گورنمنٹ سے تو آپ نے ایک اپیل کر دی ہمارے تھرو کہ مشکل ہے پروسیس. پاکستان میں جو آپ نے یہ کام زندہ رکھا ہے, لازمی سی بات ہے مختلف ادارے انوالو بھی ہوتے ہوں گے, آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مزید تبدیلی بہتری ہونی چاہیے؟ ویسے بہتری جی میں آپ کو بتاؤں, آدمی اسٹریٹ فارورڈ کام کرے, نہ ایف آئی اے تنگ کرتی ہے, نہ پروٹیکٹر تنگ کرتا ہے, ہمیں کوئی کسی سے کوئی گلا نہیں ہے الحمدللہ. اچھی بات ہے. ٹھیک کام کرنے والا آدمی جو ہے نا اس کے لیے کوئی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مشکل. عوام کے لیے آخری پیغام آپ ہمارے ذریعے دیں کہ لوگ کیا راستہ آپ جیسے تک پہنچنے کے لیے, دیکھیں آپ اگر رسک یہی کہوں گا کہ لوگ جاتے ہیں باہر, جو لوگ جاتے ہیں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان سے پوچھو نا کس کے تھرو جا رہے ہو, وہ اپنے گاؤں کے مولوی کا نام لیں گے, صحیح, گاؤں کے بندے کا نام لیں گے جو سب ایجنٹ ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس ایجنسی کے تھرو جا رہا ہوں. صحیح. میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا اگر آپ نے جانا ہے پراپر ایجنسی میں جایا کریں. آج کل تو الحمدللہ جس ایجنسی پہ ڈیمانڈ آتی ہے پروٹیکٹر اور ڈی جی صاحب کی ویب سائٹ پہ اس کا آ جاتا ہے کہ فلاں ایجنسی میں فلاں کام آیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم پرمیشن لیتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو بندوں کو چاہیے دیکھ سن کے ایجنسی میں جائیں, ان کے تھرو جائیں. اچھا, باقاعدہ جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ادھر اس کے ویب سائٹ پہ سرچ کر کے پراپر ایجنسی کے پاس جائیں, درمیان میں مڈل مین کے ہاتھوں نہ وہ کرے, ورنہ پھر نقصان کے ذمہ دار عوام خود ہوتے ہیں. جی ناظرین, بڑی اچھی بات شیخ مسعود صادق صاحب نے کی کہ تھوڑی سی تحقیق ہر بندے کا خود کا بھی فرض ہے, خود بھی اس کو بھی اپنے آپ کو حرکت دینی پڑے گی کہ وہ پہلے یہ تحقیق کر لے کہ جس سے وہ رابطہ کر رہا ہے, جس کو اپنا سرمایہ دے رہا ہے اور بعد میں اپنی زندگی اپنی جان دے رہا ہے کہ بھائی اس نے موو کروانا ہے, اس نے باہر لے کے جانا ہے, کیا وہ صحیح بندہ ہے یا نہیں. اس کے لیے تحقیق صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے, پروٹیکٹر آفس کی ویب سائٹ ہے, اس پہ اصل ایجنسی جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے, جو لائسنس باقاعدہ لائسنس ہولڈر ہے, ان سے رابطہ کرے اور اسی متعلقہ ادارے کے ذریعے باہر جائے. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمان شیخ مسعود صادق کو اجازت دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.